बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरे सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर मेहदी हूँ, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। नाज़रीन, पहले हमारे मुजाहिद की ये एक सुने, फिर इसके ऊपर तबसरा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपसे बात होगी। मुलाहिज़ा फरमाइए। सियासी जमातें तमाम कहती हैं आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, पर आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, तो क्या इसमें हकीकत है? एक्चुअली मेरे से सवाल एक पूछा गया था कि क्या आपसे अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करे तो आप करेंगे। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय चोरों से। जिन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया उनसे नहीं बात करूंगा। मैंने कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूं, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस एंड पे पहुंचने के लिए जो हमारे साथ बात करना चाहता है हम करेंगे इलेक्शंस के लिए। जहां तक ये स्टेटमेंट चल रही है कि जी को बात करना चाहता हूं मैं आर्मी चीफ से, देखिए मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुझे कोई जरूरत किसी की नहीं है। जब पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जब एस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ हो, 12 पार्टीज भी एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ हो और आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं, तो आपको आपके साथ अवाम खड़ी है, तो आपको कोई प्रॉप्स की और कोई वसाकियों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम वीडियो का एक्सट्रैक्ट है। हमारे दोस्त हैं, हमें भेजते रहते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले की बात है और ये आपको याद होगा, ये वो 37 बाई इलेक्शंस थे पंजाब के अंदर जिसमें से 30 पीटीआई ने जीते। और मैं बार बार अब हवाला उन इलेक्शंस का देता हूँ कि वो 30 इलेक्शन जो जीते पीटीआई ने, वो बताता है कि पाकिस्तानी अवाम की जहन में कितनी ज्यादा तब्दीली आई है। इसलिए कि सबको पता था वो जो 30 आदमी इलेक्ट होंगे वो असेंबली में नहीं जाएंगे। इसलिए इमरान खान ने फैसला कर लिया था, असेंबलियों को रिजाइन कर देगा और फैसला कर लिया था कि हम नहीं जाएंगे असेंबलियों में, इनमें नहीं बैठेंगे और जनाब आली हमने इलेक्शंस मांगेंगे फ्री एंड फेयर। पहले तो ये, और इसकी तब्दीली जो सोच की है वो अवाम की है कि अवाम ने उन लोगों को वोट दिया जो उनकी मदद नहीं कर सकते थे, असेंबली में जाके उनको काम नहीं कर सकते थे, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवा सकते थे, किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकते थे। फिर भी लोगों ने वोट दिया इसलिए कि उनको यकीन था कि इमरान खान का जो विजन है पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन विजन है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि हम उस विजन के साथ हैं कि एक आज़ाद जमहूरी अदल और इंसाफ पे मबनी पाकिस्तान होगा। ये मैसेज था उन बाई इलेक्शंस का, जो कि मैसेज फिर हमें फरवरी के इलेक्शंस में भी दिया गया और वो इलेक्शन आपसे चोरी किए गए और आसिम मुनीर ने चोरी कर ली। तो ये जो एक्सेप्ट था, ये इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि खान साहब को कितना यकीन था कि अगर अवाम मेरे साथ है तो मुझे कोई जो है वो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, ना फौज की जरूरत है, ना आसिम मुनीर की जरूरत है, ना किसी सियासी चोर डाकू लुटेरों के साथ बात करने की जरूरत है। ये उनका उस वक्त जो है उन्होंने ये ख्याल था। अब ख्याल उनका बिल्कुल सही था। और एक दूसरा मैं पहलू दिखाता हूं जो कि इनके पार्टी के एक अहम लीडर ने बात की और उसके साथ खान साहब की ये बात कि मेरे साथ अगर अवाम है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बात उनकी सही थी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस अवाम पर उनको तवक्को थी और जिस पार्टी की क़यादत से उनको तवक्को थी कि वो करेंगे, अगर वो अरेस्ट हो गए या उनको आइसोलेशन में रखा तो वो करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। और इसलिए आसिम मुनीर इस वक्त दंदनाता फिरता है और आसिम मुनीर के जुल्म का बहुत बड़ा असर है। तो पहले ये जरा ये सुन लें जो कि अब वो मैंने कहा था कि मैं इनकी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फैसला आप खुद ही कीजिएगा कि ये पार्टी ने इमरान खान का साथ दिया या इनसे दगा किया। देखिए, हमारे पास इमरान खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन है। उन्होंने हमें डायरेक्शन दी थी कि अगर ये मुझे
जेल से शिफ्ट करते हैं या मुझे आइसोलेट करते हैं, तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देना है। तो अब हम इंतजार में कर रहे हैं, इंतजार यही है कि शायद इस हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाए। तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है। लास्ट वीक भी आपको याद होगा कि मंगल के दिन इन्होंने जो हमारे साथ किया, फैमिली के साथ किया, इन्होंने उस्मा आपा को जिस तरीके से रोड के ऊपर घसीटा, मेरे साथ मीना खान अफरीदी और हमारे दीगर पार्लियामेंटेरियन के साथ उनको गिरबानों से पकड़ के फेंका, तो ये सारी चीजें तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की आइसोलेशन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शायद इस स्टेज के ऊपर ये हमारी मुलाकात कर दें, और अगर नेक्स्ट वीक के बाद ये हमारी मुलाकात। तो ये जनाब इन साहब का ऐलान है 27 नवंबर 2025 का। जी हम अगस्त में भी बैठे हैं, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 महीने हो गए खान साहब आइसोलेशन में हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हमें वाज़े पैगाम थे खान साहब के कि अगर मुझे आइसोलेशन में रखा या यहाँ से शिफ्ट किया गया तो आपने केपी को बंद करना है। चंद दिन पहले आपने इंटरव्यू सुना सोहेल अफरीदी का कि उसने कहा जी मुझे तो कोई किसी ने नहीं बताया कि खान साहब ने ऐसी बात की है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कौमें इतनी ज्यादा अपने लीडर के साथ गद्दारी करेंगे, बिकॉज गद्दारी की है, हम सब ने खान साहब के साथ गद्दारी की है, उनके विजन के साथ गद्दारी। अच्छा, मैं एक क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ। अगर तो अवाम बाहर नहीं निकली, खान साहब की पार्टी मुतहर्रिक हो के बाहर नहीं निकले, लोगों ने अपना जोरे बाजू से अपना हक नहीं छीना, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, वो 2-3 हमें तारीख बताती है, ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एनार्की का, खाना जंगी का, अफरा तफरी का, कत्ल गारत का। वो हमारे सामने 4-5 मुल्क हैं जो कि मेरी नज़र में वो आपके पास मॉडल है। एक है इराक हो गया, सीरिया हो गया, लिबिया, सोमालिया, सूडान, ये इस तरह के जो मुल्क हैं। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जाबिर बहुत जनाब डिक्टेटर बैठे थे बड़े सालों से, और किसी वजह से जब उनकी डिक्टेटरशिप खत्म हुई, उनकी ताकत खत्म हुई, तो इतना खोखला था मुल्क कि वहां खाना जंगी शुरू होगी, आप में अफरा तफरी शुरू होगी। बाहर से लोगों ने आके उसके अंदर आके अमल दखल किया, और इराक में जिस तरह आजकल के हालात हैं, कहीं जंग होती है कहीं नहीं होती, मिलिशिया हैं आपस में लड़ते हैं, कत्लो गारत है, महंगाई है, सेफ्टी नहीं है। लिबिया तो बिल्कुल तबाह हो गया, 4 मुल्क 5 मुल्क बन चुका है। सीरिया के अंदर खाना जंगी जारी है, सख्त, एक तो शिया सुन्नी का है, फिर क्रिश्चियंस का, और दूसरा है, और अजीब अजीब जो इजराइल ने किसी को ला के बिठाया हुआ है, जो जुलानी उनका इस वक्त सदर अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, तुर्क किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई वाले किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से कोई और सपोर्ट हो रहा है, अफरा तफरी, बहुत बुरा हाल है मुल्क का। और इसी तरीके से आपका सूडान और नुमाल। तो ये एक पाकिस्तान का फ्यूचर है कि जब ये सिस्टम कोलैप्स करता है, तो सिस्टम कोलैप्स करता है या बाहर से कोई आता है आपके ऊपर जंग करता है, जिस तरह अमेरिका ने जंग कर दी, बमबारी कर दी, इराक के ऊपर कर दी, सीरिया के अंदर उसने टेररिस्ट आईसिस वगैरह को, दाइश को सपोर्ट करके असद को निकाला। अच्छा आदमी असद नहीं ला, डिक्टेटरशिप थी सारी, सदाम की भी डिक्टेटरशिप थी, कदाफी की भी डिक्टेटरशिप थी, सोमालिया, सूडान, सब जगह जहां आप एक डिक्टेटरशिप रखते हैं ना, जहां आप मजबूत जमहूरी आप इदारे नहीं होते, अवाम उनके पीछे नहीं होती, तो वो मुल्क कोलैप्स करता है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है एक। तो ये पाकिस्तान टूट जाएगा, और इसके टूटने की चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। पाकिस्तान की प्रोविंशियल फॉल्ट लाइन, सुबाइयत है, कौमियत है, लसानी तौर पर हम अलहदा हैं, हमारे फिरका वाराना बहुत हमारे में है, हमारे मजहबी हमारे बहुत सख्त तसादुम है, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं पाकिस्तान में। और चूंकि पेट नहीं भरा हुआ, तो जब पेट भरा हुआ नहीं होता, तो जितनी ये फॉल्ट लाइंस जिनको कहते हैं, इनको हवा दे के, आग लगा के, इनको तीली इनके ऊपर फेंच के, इनको फेंक कर, इनको भड़का कर बहुत आसान होता है। तो ये तो पाकिस्तान तो पक्की पकाई खीर है टूटने के लिए, अगर कोई करना चाहे, चूंकि उसके अंदर के इदारे बिल्कुल कमजोर हो के खोखला हो चुका है पाकिस्तान, दीमक लग चुका है पाकिस्तान। किसकी वजह से? फौज की हुक्मरानी की वजह से, फौज के कब्जे की वजह से, जो 1951 से लेकर आज तक कब्जा रहा है, और तमाम इदारों को उन्होंने कमजोर किया। इस वक्त एक ये फ्यूचर है।
دوسرا فیوچر ہے جی کہ اسی طرح چلتا چلتا یہ قبضہ کرے گا پاکستان کے اوپر، یہ اور ظلم کرے گا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بالکل ختم کر کے کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ سر بھی اٹھا سکے۔ یہ ماڈل ہمارے سامنے ایک برما کا ہے اور ایک نارتھ کوریا کا ہے۔ برما کا ماڈل کمزور ہے نارتھ کوریا سے، اس لیے کہ برما میں کوئی 8 یا 10 تقریباً جو ہیں وہ بغاوتیں چل رہی ہیں جس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بس وہ لڑ رہے ہیں، جس طرح یہ بلوچستان میں چل رہا ہے اور جس طرح کے پی میں چلے گا، اور یہ آگے بڑھ کے اور بھی اندرون آپ کا آ جائے گا، کشمیر میں بھی یہ شروع ہو جائے گا، گلگت بلتستان میں بھی شروع ہو جائے گا، سندھ میں بھی شروع ہو جائے گا۔ تو ایک یہ بس یہ سٹیٹس کو اسی قسم کا رہے گا کہ جی فوج کہیں قبضہ ہے کہیں قبضہ نہیں ہے، کہ جھگڑ رہے ہیں، کہیں لڑ رہے ہیں، کہیں مر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شہید کہہ رہے ہیں، ایک ہی ہے۔ تو دس از دا برما ماڈل۔ پانچواں یہ تیسرا ماڈل ہے نارتھ کوریا کا کہ بالکل قبضہ کر لیا، چوں بھی نہ کریں ملک، بس اس وقت آپ جو ہے پھر آپ وہ رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح آپ زندگی گزاریں، جو مل جائے فوج کے ساتھ طاقتور کے ساتھ جا کے مل جائے تو بس وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ملے آپ ایک بالکل غلام کی طرح رہیں گے۔ جب یہ سسٹم بھی کولیپس کرے گا اور آپ نارتھ کوریا کا سسٹم ایونچولی دیکھیں گے یہ کولیپس کر جائے گا۔ یہ تیسرا ماڈل۔ چوتھا ماڈل آپ کے پاس ایجپٹ کا ہے کہ آپ نے ہمت کی، آپ باہر نکلے، آپ نے جمہوریت کو قائم کیا، آپ نے جو ڈکٹیٹرشپ تھی سادات کی، اس کے بعد مبارک کی، اس کو ختم کیا، سادات کو اڑا دیا اسلامبولی نے، بعد میں مبارک آیا، مبارک کو ہٹا دیا، آپ نے کوشش کی، آپ کے 8 10 15 ہزار بندے مارے گئے، لیکن اس کے بعد مرسی کو پکڑ کے اندر کیا، اس کو قتل کر گیا، سی سی آ گیا، وہ قبضہ کر گیا۔ تو اب جناب ایجپٹ میں بھی فوج کا کنٹرول ہے۔ یہ بھی ایک ماڈل ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کا، لیکن کسی ایجپشن سے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، وہی اسی طرح جو فوج کے ساتھ لگے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے، فوج اچھی ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ملک سے جب باہر جائیں گے تو آپ سے بات کریں گے، ابھی ہم نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا جو ہے جناب ہے چوتھا ماڈل ہے۔ پانچواں ماڈل آپ کے پاس ہے ساؤتھ افریقہ والا۔ ساؤتھ افریقہ ماڈل آپ کو یہ بتاتا ہے، جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بنگلہ دیش کا ماڈل، جڑا ہوا ہے نیپال کا ماڈل۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب عوام اس تعداد میں نکلتی ہے اور گولیاں کھاتی ہے اور واپس نہیں جاتی ہے تو اس وقت جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اب ہم نہیں کر سکتے، اور ڈر کے بھاگ جاتے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ ہوا، 20 سے 40 ہزار لوگ مارا گیا، جو سیاہ فام تھا۔ نیلسن منڈیلا جب جیل میں تھا اور انہوں نے نیلسن منڈیلا کو ریلیز کیا، وہ نیلسن منڈیلا کو مار سکتے تھے، وہ نہیں مارا۔ وہ اس لیے نہیں مارا کہ اگر مار گئے تو خانہ جنگی ہو جائے گی، اتنی زیادہ قتل و غارت ہوگی ساؤتھ افریقہ میں کہ کوئی بچے گا نہیں۔ انہوں نے مارا نہیں، قید میں رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس لیے انہوں نے نہیں مارا کہ ان کو ہے کہ یہ جو قتل و غارت اس کے بعد ہوگی یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک یہ ساؤتھ افریقہ کا ماڈل ہمارے سامنے، لیکن اس کے لیے سیکریفائس دینی ضروری ہے۔ آپ کو گولیاں کھانی ہیں، چھاتی پہ کھانی ہیں، اور پھر جا کے فوج کی پتلونیں جب پیلی ہو جائیں گی، گیلی ہو جائیں گی، تو یہ جرنیل اس کو خود ایک تو فارغ کریں گے اور کہیں گے یار اب ہم نہیں کر سکتے، تو جناب یہ عمران خان کو ریلیز کریں اور وہ آئے اور یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور آگے ملک کو چلائے۔ یہ ماڈل ہے ساؤتھ افریقہ۔ اسی کے ساتھ بنگلہ دیش والا ماڈل ہے اور نیپال والا ہے کہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، گولیاں کھائیں۔ بنگلہ دیش کے ماڈل اور ہمارے ماڈل میں فرق یہ ہے کہ ایک تو ان کی تاریخ بہت مختلف ہے ہم سے، وہ ہر وقت جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ میں بھی سب سے زیادہ بغاوت جن یونٹوں نے کی اپنے انگریز افسروں کے خلاف وہ بنگالی تھے۔ سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان کو آزادی کے لیے جو کیا وہ بنگالیوں نے کیا 1947 سے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے 1952 53 54 سے انہوں نے اپنی خود مختاری کی بات کرنی شروع کی تھی پاکستان سے، اور 1971 میں انہوں نے اپنی آزادی لی۔ تو ان کا ایک یہ ہسٹری بھی ہے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فوج کے خلاف بغاوتیں کرنے کے لیے۔ اندر سے فوج ہے ان کی کوئی 12 13 بغاوتیں ہو چکی ہیں فوج کے اندر، تو یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔
اس وقت جو ہوا اس کا ایک اور بہت بڑا اہم جز یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ میں ہوا. ڈھاکہ ان کا کیپٹل ہے. ڈھاکہ کی تقریباً 3,60,00,000 پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے جی, 3,60,00,000 36 ملین لوگ رہتے ہیں, اور وہ دارالخلافہ ہے بنگلہ دیش کا, اور سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کے شاید دوسرا بڑا شہر ہے. ادھر یہ بچے نکلے, جو یوتھ ہے نکلی, اور اس کی وجہ سے وہ روز نکلتے تھے. بہت بڑا شہر تھا, بڑا مشکل تھا کنٹرول کرنا پولیس کو. وہ نکلتے تھے, باہر آتے تھے, مارے جاتے تھے, گولیاں کھاتے تھے, پھر اگلے دن نکلتے تھے. 36 کروڑ کا, سوری 3,60,00,000 کا شہر ہے. اس کے اندر آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز ہوں گے. تو جو یہ ایک بہت اہم پہلو تھا کہ وہ سکسیڈ ہوا. یہاں جناب آپ کا اسلام آباد ہے, ادھر کے نہ 3ویں نہ 13ویں پد کے لوگ رہتے ہیں. ادھر پنڈی والے ہیں جی, وہ پٹواری, وہ چائے پیتے رہتے ہیں سارا دن. باقی کے پی والے ہیں, ہمت والے ہیں, جو آئیں ان کو بھون دیا. لیکن اب جو برسر اقتدار ہیں کے پی میں, پی ٹی آئی والے, وہ ان کی نہ شلوار ہے, نہ ان کی پینٹ ہے, نہ ان کی کچھ ہے, تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں. باقی لاہور تو لاہور ہے, وہ تو رنجیت سنگھ کے زمانے کے غلام ہیں. رنجیت سنگھ سے پہلے آپ کو پتا ہے لاہور کے اوپر 3 مہاراجوں نے رول کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو ایسے اپنے ستو پی کے اور لسی پی کے, یہ مریم جیسی مہارانی ہے, گراج کو بٹھایا ہوا, ایکسپٹ کیا ہوا ہے, کوئی نہیں نکلتا. لیکن ویسے ایک بات پھر یہ کہنی بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو جبر ہوا ہے وہ ہوا بھی پنجاب کے اندر ہوا ہے, یہ بھی بات کہنے کی. اور یعنی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کا دارالخلافہ فار ایگزامپل لاہور ہوتا, اور سارے یہ جی ایچ کیو می ایچ کیو بھی وہاں ہوتے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی وہاں ہوتی, تو شاید موومنٹ کو بننے میں اور آگے آنے میں شاید زیادہ مؤثر ہوتا. یہ اسلام آباد, پنڈی سیپریٹ ہیں. ابھی وہ ایجپٹ میں اتنے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کائرو سے ہٹا کے ایک نیا کیپٹل باہر کیا کہ جی اسی قسم کی چیز کو توڑنے کے لیے کہ ہجوم اکٹھا نہ ہو ایجپٹ کے اندر, کہ جا کے جو اس کو لوگوں کے خلاف, فوجی آمریت کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے. یہ ایک ماڈل ہے آپ کا کہ جناب جو ہے سکسیڈ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام کی طرف. آخری ماڈل آپ کا ہے ایران کا, وہ ہے پورا پرتشدد ریولوشن کا ماڈل ہے. اس کے بغیر پاکستان ویسے میری نظر میں بچ نہیں سکتا, اس لیے کہ باقی جو ماڈلز میں نے آپ کو بتائے نا, ساؤتھ افریقہ, نیپال اور یہ اپنا بنگلہ دیش, یہ موجودہ ہی سسٹم کے اندر حکومت چینج ہوئی ہے لیکن موجودہ سسٹم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور یہ اسی قسم, مطلب یہ کوئی میجر چینج نہیں لا سکتے اپنے حکومتی طریقہ کار میں اور لوگوں کی زندگیوں میں. سسٹم وہی لے کے چل رہے ہیں, ریولوشنری نہیں ہے, انقلابی نہیں ہے. پاکستان کو انقلاب کی ضرورت ہے. پاکستان کو بہت سخت خون میں لپٹے ہوئے انقلاب کی ضرورت ہے کہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کی جڑوں تک وہ ہل جائے. اس لیے تب ہی جا کے یہ جو پاکستان کے اوپر انگریز نما ایک بنیاد پڑی ہوئی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, پکی ہے, اس کو توڑا جائے, جس کے اندر سب سے بڑا ستون انگریزوں کا فوج ہے. یہ فوج کو جب تک آپ اس کو جڑوں سے اٹھا کے, یہ ویڈ ہے, یہ ایک ناسور ہے, یہ کینسر ہے, اس کو کاٹنا پڑے گا اور بالکل نئی فوج بنانی پڑے گی ایران جیسی. اس لیے ماڈل جو پاکستان کے لیے ہے وہ ہے ایران کا ماڈل, اور کوئی ماڈل نہیں ہے. اور ایران کے ماڈل کے لیے بہت زیادہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین, توکل, جان دینے کا بہت بڑا جوش, اور جان دینے کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے ہر ایک کے اندر وہ جذبہ ہو. اور ایران جیسے ملک جو 8 سال جس نے عراق کے ساتھ جنگ کر کے وہ ان کے تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور 8-10 لاکھ عراقی مارے گئے, تو تب جا کے ان کا انقلاب جو ہے وہ مضبوط ہوا. ہم نے تو کبھی کسی چیز کی کبھی سیکریفائس نہیں دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں ہاتھ میں دے کے
جو پلیٹ میں دے کے آزادی بھی مل گئی, قائد اعظم نے دے دی, لا کے نیگوشیٹ کر کے ملک حوالے کر دیا. مارے بیچارے کون گئے؟ جو وہاں سے بھاگ کے ادھر آئے تھے اور ادھر سے جو بھاگے بھاگے ادھر جا رہے تھے وہ مارے گئے. کوئی ہم نے جنگ نہیں کی, کوئی ہم نے سیکریفائس نہیں کی, کوئی ہم نے گولیاں نہیں چلائیں, کوئی ہم نے انگریزوں کی طرح جو اپنے کنگ جان کے خلاف انہوں نے نہیں کیا. امریکنوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جیسے لوگ, وہی زبان بولنے والے, وہی ہر نسل ایک ہے, اس کے خلاف جنگ لڑی. 8 سال جنگ لڑی. 1777 سے لے کر تقریباً 1785-86 تک انہوں نے جنگ لڑی. تب جا کے ان کو آزادی ہوئی. 5-6 لاکھ بندہ مارا گیا. اور اس کے بعد 100 سال کے بعد 1860 سے لے کر 1864-65 تک آپس میں خانہ جنگی ہوئی, نارتھ اور شمال میں اور جنوب میں. یہ کہ جی یہ جو سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں یہ ہمارے لیے, اس میں 4-5 لاکھ بندہ مارا گیا. تو یار یہ ملک اب امریکہ کو گالیاں ضرور دیں, ان کو سب کچھ کہیں, ایپسٹین کہیں, یہ اسرائیل کے فلانے ہیں دھماکے ہیں, یہ یاد رکھیں انہوں نے خون دے کر اپنی آزادی حاصل کی. ہماری طرح گھر بیٹھے جو ہے نا آزادی حاصل نہیں کی. تو جب تک آپ خون دے کے آزادی نہیں حاصل کریں گے آپ کو کوئی آزادی نہیں ملے گی. یا آپ عراق, سیریا, لیبیا, سوڈان, صومالیہ بن کے رہیں گے, یا آپ برما اور نارتھ کوریا یا ایجپٹ بن کے رہیں گے. اس سے بہتر آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں اس ملک کو اس موجودہ, میرے منہ میں خاک, اس موجودہ شیپ میں نہیں دیکھتا. اگر عاصم منیر رہ گیا اور یہ فوج رہ گئی اور اس طرح قبضہ رہ گیا اور پاکستان کی ایلیٹ کیپچر رہ گئی, میں نہیں دیکھتا کہ یہ ملک کیا سروائیو کر سکتے. کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کو پھیلائیے گا, ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیے گا کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو بڑی ہے جی طاقتور فوج ہے, جی بڑی طاقتور فوج ہے, اس طاقتور فوج سے ہم نے اچار ڈالنا ہے جس نے ملک کو تباہ کر کے برباد کر کے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے, اہل و عیال کو آپ کے سب کے لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ان کو حفظ و امان میں رکھے, خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں جنگ لڑے. ہم نے یہ جنگ جاری رکھنی, ہم جواب دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو جب وہ پوچھیں گے کہ تمہارے میں صلاحیت تھی, تمہارے میں یہ قابلیت تھی, تمہاری یہ حیثیت تھی, تمہارے میں یہ بہت بہترین میں نے چیزیں تمہیں دی, تم نے کیا کیا حق اور سچ کے لیے اپنے معاشرے میں جاتے, تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ اپنا پلاٹ نہیں پیش کریں گے, یا اپنی گاڑی نہیں پیش کریں گے, یا رولیکس کی گھڑی نہیں پیش کریں گے, یا بینک بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش نہیں کریں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جی میرے اتنے میڈل تھے پیپسی کوک کے, میں فلانا جرنیل تھا, میں چیف تھا, میں ڈیفینس تھا, میں وزیر اعظم تھا, میں صدر تھا. کچھ نہیں. لیکن وہ سب چیز تب اثر ہوتی ہے اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو یہ میری بات جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کسی کے اوپر بھی. آپ بس یہ اپنے 5 وقت نماز پڑھ کے اور جنہیں پٹ کے مار کے اور کہ جی بس میں نے تو بڑا ہو گیا, میں نے تو حج بھی کر لیا, میں تو زکوٰۃ بھی دے دی, میں تو روزے بھی رکھ لیے, میں تو قرآن بھی پڑھ لیا, یہ سب بالکل اٹ از ایبسلوٹلی یوز لیس اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں اور آپ کو خوف نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی مجھے جوابداری ہے. خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان کے ساتھ اور جو مصیبتیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصیبتیں آسان کرے, شفا کاملہ عطا فرمائے خان صاحب کو, ان کے اہلیہ کو, اور لوگوں کو جن کو مصیبتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے, اور جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ جی سننے کا.